بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذکر کتاب کی آج کی محفل میں، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں سید انور ہاشمی صاحب. سید انور ہاشمی صاحب گزشتہ دنوں اپنے چند دوستوں کے ساتھ کلر کہار کی جیسی خوبصورت جگہ پہ تفریح کر کے آئے ہیں. ان سے ہم کلر کہار کا بھی حال لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی ابتدائی حالات زندگی، ان کا کتابوں سے مطالعہ کا شوق، سیاحت کا شوق اور دیگر ان کی مشغولیات پر ان سے تبصرہ کریں گے. میں ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے اور اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے پلیز. شکریہ بہت بہت جناب. انور ہاشمی میرا نام ہے اور ابتدا ایسی ہوئی کہ میں فیڈرل بے ایریا گلبرگ میں میری پیدائش ہوئی، وہیں پلا بڑھا اور پرائمری تعلیم جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں گھر کے قریب کسی اسکول میں حاصل کی. پھر سیکنڈری کے لیے تھوڑے فاصلے پہ ایک اسکول تھا، وہاں گئے. اسی دوران کچھ اپنے بزرگوں کو اور دوستوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ پری انجینئرنگ کے لیے اپنا کیریئر بنایا جائے. تو اس سلسلے میں پھر محنت بھی ہوئی، کوشش بھی ہوئی. انٹرمیڈیٹ میں آدم جی انجینئرنگ کالج جو تھا وہاں چلا گیا. اچھا کالج تھا کراچی کے، خاص طور پہ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس وہاں جایا کرتے تھے. الحمدللہ وہاں پہ ایڈمیشن ہوا، اچھا رزلٹ آیا. این ای ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا اور الحمدللہ انجینئرنگ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. کس سال میں آپ نے الیکٹرک انجینئرنگ؟ میں نے 1984 میں پاس آؤٹ کیا. اچھا اس کے بعد مختلف اس حوالے سے جابز ہوتی رہیں. تقریباً 5 یا 6 سال کا عرصہ میں نے مختلف جابز کی. سیمنز اس میں نمایاں نام ہے. اس کے بعد اسی میں رہتے رہتے میں نے یہ اندازہ کیا کہ اور یہ شوق ہوا مجھے کہ میں کچھ اپنا بزنس سیٹ اپ کروں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کچھ انجینئرز اور کچھ ایسوسیٹ انجینئرز ان کو جمع کر کے ایک ٹیم بنائی اور ہم نے اپنی ایک انجینئرنگ فرم بنائی جو کنسلٹنگ بھی کرتی تھی، کنسلٹنٹ تھے اور کانٹریکٹ بھی کرتے. پھر ہم نے مختلف انڈسٹریز میں کام کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ ہمارے ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ ہم آئل انڈسٹریز کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور پھر الحمدللہ اپنے کیریئر کے آخر تک ہم آئل انڈسٹریز کے ساتھ کام کرتے رہے. اچھا اسی دوران ظاہر ہے کہ وہ گھرانے سے، جس پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے، تو پڑھائی کا اور کتابوں کا شوق تو ہمیشہ سے رہا ہے. گھر میں بھی اکثر کتابیں ہوتی تھیں تو وہ کتابوں کا شوق بھی رہا. کن موضوعات پہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتابوں میں مجھے 2 موضوعات میری دلچسپی کے باعث زیادہ. ایک تو تاریخ، اور تاریخ کے ساتھ جغرافیہ سمجھے وہ تاریخ کے ساتھ لوگوں کو سمجھنے کی کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اور سیاحت. یہ 2 چیزیں میری دلچسپی کا زیادہ موضوع ہے. تو سیاحت کا شوق بھی بڑھتا رہا اور تاریخ کا بھی. تو وہ کچھ ایسا ملتا جلتا بنتا گیا کہ میں سیاحتی مقامات بھی ان جگہوں پہ زیادہ جانا پسند کرتا تھا جن کا کوئی تاریخی پہلو کوئی ہو، جو ہم نے پڑھ رکھا ہو. تو اس لحاظ سے بس یہ زندگی آگے چل. آئل اینڈ گیس کمپنیز میں کام کرنے کے حوالے سے پاکستان کے کن کن علاقوں کا آپ کا دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ یا بیرون ملک آپ اگر گئے تو بیرون ملک میں کن ملکوں کا یا کن شہروں میں آپ کا جانا ہوا؟ اچھا، بیرون ملک جانا میرا اپنے جو میری سروسز جو میں دے رہا تھا اس حوالے سے نہیں ہوا ہے. وہ سروسز تو میں نے پاکستان کے اندر دی ہیں، اور پاکستان کے تقریباً زیادہ تر علاقوں میں تو سندھ میں رہا ہوں، لیکن پنجاب میں اور باقی KPK میں بھی گیا ہوں، لیکن موسٹلی کام سندھ میں. تو سندھ گیس اور آئل کے لحاظ سے بہت فرٹائل ہے. یعنی لوگوں کو عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جیسے گیس، کیونکہ نام سوئی پڑ گیا، پاکستان میں پہلی دریافت سوئی بلوچستان میں، تو اس کا نام ہی سوئی گیس ہے. اس سے شاید لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ سوئی گیس ہی ہمارے پول کو سارا کا سارا ایسا نہیں گیس. لیکن صورتحال یہ ہے کہ شاید 80 to 85% گیس ہم سندھ دے رہا ہے پورے پاکستان. بہرحال یہ تو ایک ایسے نہ ہو، لیکن اسی وجہ سے میرے جابس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ سندھ میں رہا ہے. تو اس میں ظاہر ہے یہ جو ایسا جاب ہے کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے، اس میں شہروں میں کم اور جنگلوں اور ویرانوں میں زیادہ رہنا پڑتا ہے. تو وہ سمجھے ایک مزاج کا حصہ بن گیا. صحیح کہ میری جو سیاحت ہے وہ بھی جس پہ تمام تقریباً لوگ جایا کرتے ہیں کہ جی مری چلے جاؤ، UB چلے جاؤ، میں اس سے زیادہ ایسی جگہوں سے جاتا ہوں جو کم لوگ جاتے ہیں. سناٹے کی جگہ، سنسان جگہ، ویرانے، وہ زیادہ مجھے. آئل اینڈ گیس کمپنیز میں جاب کے دوران میں آپ کا کتنے دنوں تک کا اسٹے رہتا تھا سائٹ میں، ان سائٹس پر؟ اور آپ ایٹ دا ایوریج مطلب کہ
فورٹ نائٹلی, منتھلی, کب پھر وزٹ کرتے ہیں؟ اچھا یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کیریئر کسی چیز میں اپنا بناتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تبدیلی آتی ہے. شروع میں تو میں 15 دن وہاں رہتا تھا, ٹھیک ہے, 20 دن, 10 دن. صحیح. اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم ہوتا گیا, میچیورٹی ہوتی گئی, آپ نے کمانڈ کر لی اپنے کام پہ, بالکل. تو پھر وہ ویکلی بیسس پہ آ گیا. پھر یہ کہ آپ ہر ویک گئے, 2 دن رک کے آ گئے, 1 دن رک کے آ گئے, یا پھر جس وہاں پہ کہلاتا ہے ایک چیز کہ اس وقت میں تھوڑا سا مس کر رہا ہوں کیا ہے نا, تو بہرحال اس کے لیے جو ہے خاص طور پہ جانا پڑتا تھا, ورنہ کہ ڈیلی آپ آؤٹ بیک کر لیں اور اس کے بعد آپ جا کے. صوبہ سندھ میں ایسی کون سے شہر ہیں, ایسی کون سی سائٹس ہیں جن کا آپ تذکرہ کرنا پسند کریں گے کہ جو سائٹس ابھی بھی بہرحال ایگزسٹ کرتی ہیں اور آپ وہاں پہ کام کر چکے ہوں؟ آپ آئل اینڈ گیس کے لحاظ آئل اینڈ گیس کے لحاظ سے. آئل اینڈ گیس کے لحاظ سے تو دیکھیں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ مختلف زمین کے نیچے مختلف ذخیرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ صرف گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے 10 سال ایک گیس کا ذخیرہ, اس کے بعد ختم ہو گیا, وہاں سے ساری مشینری اٹھائی گئی اور دوسری جگہ لے گئے. تو ایسا کوئی فکس تو نہیں ہے, پورے سندھ میں ہی آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں ذخیرے. اور سوئی جیسا اتنا بہت بڑے بڑے ذخیرے نہیں ہیں جو سالوں چلیں. یہاں پہ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے ذخیرے ہوتے ہیں, کوئی 10 سال چل گیا, کوئی 15 سال چل گیا, اس طرح سے. اور باقی قابل دید کے لحاظ سے کہیں تو قابل دید تو یہ مقامات نہیں ہوتے, یہ سارے ویرانے ہی ہیں, ڈیزرٹس ہیں, اسی طرح کی جگہ ہیں. کتابوں کے حوالے سے آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ کو تاریخ اور جغرافیہ اور ادب کی کتابیں پسند تھیں, تو اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران میں یا پروفیشنل کیریئر کے بعد آپ نے کن کتابوں کو زیادہ فوکس کیا ہے, کن کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہی؟ صحیح. اچھا اب شروعات کی بات کریں تاریخ کی, تو جیسے تاریخ میں دلچسپی نسیم حجازی کی ابتدائی کتابیں ہیں, ان سے پیدا ہوئی. وہ کہ تاریخ اتنی نہیں ہوتی, لیکن وہ کچھ کہانی کا عنصر ایسا شامل کر دیتے تھے کہ اس کے آدمی اتنی موٹی موٹی کتابیں 1-2 نشستیں پڑھ لیتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر سنجیدگی کے ساتھ جب تاریخ کی جانب راغب ہوئے تو پھر ساری تاریخ طبری کا بھی مطالعہ کیا, تاریخ ابن خلدون بھی پڑھی, اور خاص طور پہ اپنے بر صغیر کی تاریخ سے مجھے دلچسپی ہے, تو تاریخ فرشتہ یا اور اس قسم کی تو کافی جو ہے, طبقات ناصری, اس طرح کی مختلف کتابیں. ماشاءاللہ, بڑا آپ کا گہرا مطالعہ رہا ہے اس تاریخ کے لحاظ سے. اگر ہم ادب کی بات کریں تو ادب میں آپ طنز و مزاح یا کس صنف پہ آپ زیادہ کتابیں پڑھی ہیں آپ نے, یا کون سی صنف کی کتابیں آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ ہاں, میں نے جیسے بتایا کہ ایک تو تاریخ, اس کے علاوہ سیاحت اور طنز و مزاح میں بھی جیسے ابن انشا ہو گئے, مشتاق یوسفی ہو گئے, یہ تمام آپ نے رائٹرس کو پڑھا آپ نے ماشاءاللہ سے. خاص طور پہ مشتاق یوسفی کی تو بات ہی کچھ اور ہی. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اس تعلیمی کیریئر میں یا آپ کے پروفیشنل کیریئر میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جو آپ کو لائف ٹائم آپ کو ریکال کرتی ہو, یاد آتی ہو, مطلب کہ کوئی ایسی یادگار چیز جو کہ آدمی کے دماغ پہ رہتی ہے؟ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. اب اس وقت کوئی خاص طور پہ مخصوص واقعہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یہ کہ بہرحال وہ میرے خیال میں جو ہم ایک انڈسٹریل ٹور کرتے ہیں تعلیم کے دور میں, ایک 4 سال کا کورس ہے یہ انجینئرنگ, اس میں 2 سال کے بعد ایک ہوتا ہے انڈسٹریل کورس. صحیح. اس میں ہم مختلف انڈسٹریز میں جاتے ہیں, تو وہ ایک بڑا یادگار ہوتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو ہم دیکھتے بھی ہیں پریکٹیکلی جا کے, تو ایک اچھا موقع. اس حوالے سے آپ کا NED کے حوالے سے پاکستان ٹور کا بھی پروگرام رہا؟ جی اسی کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں ہم تربیلا ڈیم گئے اور اس طرح بڑی بڑی انڈسٹریز میں جو بھی ڈیمز دیکھے, بڑے بڑے الیکٹریکل ہم نے پاور ہاؤسز دیکھے, تو وہ ہمارے مطلب پروفیشنل کیریئر سے متعلق تھا. اور ایک سیاحت, وہ اس وقت جو ایک اسٹوڈنٹ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو اب تک کتابوں میں تھا اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھ, اور سیاحت کے حوالے سے بھی وہ ظاہر ہے تربیلا اور یہ سب چیزیں. مطلب اب پروفیشنل کیریئر اور سیاحت کے بعد اب آپ کا بہت زیادہ رجحان اپنے دوستوں میں اور اپنے ہمسر لوگوں میں سیاحت کی طرف زیادہ ہے؟ جی, میرا اصل میں یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ایک ہی بری لت ہے, نہ پان کی ہے نہ سگریٹ کی ہے, ایک ہے مجھے سیاحت کی لت. تو بس میں سیاحت سے بالکل بور نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ ایک دفعہ تو گئے تھے, دوبارہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں مجھے 10 دفعہ بھیجو, میں 10 دفعہ جانے کو میں ویسے ہی انجوائے کرتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ میں اب فرصت کے لمحات ہے, بچے اپنے اپنے جاب سے لگ رہے ہیں,
بچی جو ہے اپنے آخری تعلیم کے آخری مرحلے میں ہے کیریئر میں, میڈیکل پڑھ رہی ہے, تو اب میرے پاس ٹائم ہے اور میں دوستوں کے ساتھ اسی سلسلے میں, بلکہ یہ جو میں اس کا بھی حوالہ دوں گا کہ یہ ایک گروپ جو ہم نے جوائن کیا ہے سفر دوستی کا, یہ سمجھے کہ جو جیسا میں سوچ رہا تھا میں نے اس کو ویسا ہی پایا. مطلب میرا خیال یہ تھا کہ کچھ دوست مجھے بالکل میرے ہم مزاج مل جائے, کیونکہ میں جب بھی کوئی دوست کا سفر کا پلان کرتا ہوں تو کچھ دوست مل جاتے ہیں, کچھ نہیں ملتے, کچھ اس کو زیادہ اس کو پسند نہیں کرتے, کچھ کو خالی ہوٹل میں آرام سے ٹھہرنا پسند ہے. اس گروپ میں کم از کم ایسے دوستوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ, جو میرے ساتھ ہر جنگل میں جانے کو تیار ہیں, اور میں بہت انجوائے کرتا. اسی اپنے ناظرین کے لیے بتانا پسند کریں گے کہ دوستی سفر پہ ایک گروپ جو ہے نا واٹس ایپ پر موجود ہے, اس پر شہر کے بڑے تعلیم یافتہ اور تجربہ کار لوگ جو ہیں, اور اس دوستی سفر کے اس گروپ کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہے جناب تسلیم فاروقی صاحب نے, اور تسلیم فاروقی صاحب اس کے ایڈمن بھی ہیں اور اس کے روح رواں ہیں اس گروپ کے. اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں آپ اپنے چند دوستوں کے ساتھ پنجاب کے اور کلر کہار کے دورے پر گئے. ہم سننا چاہیں گے آپ سے کہ کلر کہار کیسی جگہ ہے, یہ کہاں واقع ہے, کیا اس کی اہمیت ہے, اور سیاحت کے حوالے سے آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ جی ضرور. اصل میرا تو آنا جانا, میں نے جیسے بتایا ہے کہ تقریباً پچھلے 15-20 سال سے میں سال میں 2 چکر تو اپنے پاکستان میں کہیں بھی جگہ پسند کر کے چلا جاتا ہوں. دوسرے میں نے ہر مینز استعمال کر کے دیکھا ہے سفر کے لیے, وہ ٹرین ہو یا جہاز ہو یا بسز ہوں یا اپنی پرسنل کار, لیکن جتنا انجوائے میں اپنی پرسنل کار میں کرتا ہوں اس سے زیادہ مجھے مزہ کسی اور سفر میں نہیں. تو میں مطلب پابندی سے اپنی کار سے جایا کرتے ہیں. تو کلر کہار وہ جگہ ہے, جب آپ ناردرن ایریاز جا رہے ہوں یا کسی طرف جا رہے ہوں, تو جب آپ اپنی کار سے جاتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں لاہور میں, اسلام آباد میں ایک آدھ اسٹاپ اوور چاہیے ہوتا ہے آپ کو. تو میں نے کئی دفعہ جانے کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ لاہور جیسے شہر یا پنڈی اسلام آباد جیسے شہر کی نسبت کلر کہار بہت پرسکون جگہ ہے. دوسری اس کی ایلیویشن ان دونوں شہروں سے بلند ہے, تو اس کا موسم بھی ان دونوں شہروں سے معتدل ہے. اور خاص طور پہ جب آپ گرمیوں میں, کیونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں, ہم لوگ عام طور پہ ٹریول کے وہی مہینے ہوتے ہیں, تو وہ جون جولائی اگست اس دوران آپ کا لاہور اور اسلام آباد یہ تو دہک رہے ہوتے ہیں. جی اس وقت یہ بہت سکون کی ہے. دوسرے کلر کہار کی جب میں جانے لگا تو مجھ پہ اور اس کی خوبیاں آیا ہوئی. کلر کہار بہت ہی مطلب اوسم جگہ ہے, جسے کہا جائے بہترین جگہ. کلر کہار وہ ایریا ہے جس میں عجیب طرح کا اللہ نے موسم دیا ہے کہ مجھے ذرا تھوڑی سی ایگریکلچر جو اس کی آپ کی کہتے ہیں سیاحت ٹورزم جو کہلاتی ہے, ایگریکلچر ٹورزم, اس کا بھی شوق ہے. تو میں حیران رہ گیا وہاں پہ جب میں نے وزٹ کیا اور ان کے تمام علاقوں میں جا کے دیکھا, تو قدرت کی ایسی مہربانی ہے اس علاقے پہ کہ وہاں پہ کوئی نہری نظام نہیں ہے, سارا برساتی یعنی بارانی علاقہ اس ٹرم میں اسے کہتے ہیں. لیکن وہاں کا موسم ایسا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو وہاں پہ وہ نہیں پیدا کر رہے. انجیر کے باغات میں نے وہاں دیکھے, زیتون کے باغات میں نے دیکھے وہاں پہ. اس کے علاوہ ایسے فروٹس جو ہمارے یہاں اب لگائے جا رہے ہیں جیسے ایووکیڈوز, اس کو بھی وہاں پہ لگایا جا رہا ہے. مونگ پھلی پاکستان کی بہت فرٹائل ایریا ہے, تلا گنگ اور چکوال کا جو آس پاس. تو کلر کہار ان چیزوں کے لحاظ سے اور تاریخی اعتبار سے بھی بہت ہی فرٹائل ہے. کلر کہار کے بارے میں نے جو پڑھا اور اپنے دوستوں سے سنا کہ کلر کہار ایک ایسی جگہ ہے جس میں تاریخی مقامات بھی ہیں, آرکیولوجی کی بھی چیزیں موجود ہیں, جھیلیں, آبشاریں, تاریخی مقامات, کھیوڑا کی کھان اور کرتاس کا قلعہ. اس کے بارے میں بتائیے کچھ. جی میں نے آپ سے یہی تذکرہ کیا کہ یہ ایک طرح سے کراس روڈز رہا ہے. یہ مختلف سویلائزیشنز, یعنی جو بھی اقوام جنہوں نے بھارت پہ اور ہندوستان پہ حملہ کیا ہے وہ اسی علاقے سے تقریباً خیبر پاس سے نکلے یا ادھر سے آئے اور کراس کرتے ہوئے اس ایریے کو گئے. تو یہاں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں. یعنی ہم بالکل پیچھے چلے جائیں تو الیگزینڈر کا بھی یہیں سے گزر ہوا ہے, اور اس کی ایک یادگار کے طور پہ الیگزینڈر کا ایک گھوڑا تھا, چہیتا گھوڑا, وہ یہاں پہ مر گیا تھا. اس کی بھی ایک یادگار اسی کلر کہار کے آس پاس کے علاقے میں ابھی تک قائم ہے, بنائی گئی ہے. تو وہ مطلب اس طرح کے تاریخی مقامات بھی ہیں اور دیکھنے کی چیزیں بھی ہیں.
پھر آپ اور پیچھے جائیں تو محمود غزنوی جب یہاں پہ آئے تو وہ بھی یہاں پہ ٹھہرے اور قلعہ نندنا کو انہوں نے فتح کیا. وہ قلعہ نندنا میں جو خاص اس کی تاریخی اہمیت ہے جی جی وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ البیرونی بھی آئے غزنوی کے ساتھ, اور البیرونی نے قلعہ نندنا میں بیٹھ کے انہوں نے ایک عرصہ گزارا اور بڑا اہم کام یہ کیا کہ جو زمین کی پیمائش کی سرکمفرنس یا محیط کی وہ انہوں نے وہیں اسی قلعے سے کی. تو وہ جگہ 1000 سال پہلے جب یہ سارا کام ہوا, البیرونی نے زمین کا کرۂ ارض, اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ تمام دنیا کو بتایا. تو اب موجودہ دور کی جو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, یوٹیوب اور الیکٹرانک دنیا میں رہتے ہیں, گوگل کی دنیا میں, تو اس زمانے کا البیرونی کا بتایا ہوا کرۂ ارض اور آج کے جو سائنسدان ہیں جو ماڈرن, جنہوں نے کیمبرج اور آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, اس کے بارے میں کتنا فرق بتاتے ہیں؟ اب میں نے اس کے بارے میں بہت ایکوریٹ ریڈنگس تو نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ بہت معمولی سا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے. حالانکہ اب آلات بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت, لیکن وہ علم بھی ماشاءاللہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ ڈفرینس نہیں نکالا اور بہت قریب ترین اس نے نکالا ہوا ہے. اچھا, یہ تاریخ رہی ہمارے قلعہ نندنا کی. اچھا, اس کے بعد پچھلے گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا ایک البیرونی ٹریل کے نام سے کچھ اس پہ کام بھی کیا تھا سیاحت, ہمارے ملک میں سیاحت نے, اور تھوڑی بہت اس کی ٹریل بنائی ہے کہ لوگ جا سکیں. تو وہ بھی ایک اچھا مقام ہے دیکھنے کا. اس دفعہ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ جب گئے تھے تو ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہم وہاں بھی ہو کر آئیں. وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ ایک گاؤں ہے قریب ترین, وہاں تک جانے کا انہوں نے روڈ بنا دیا ہے, اور اس کے آگے پھر تقریباً 2.5-3 کلومیٹر آپ کو ٹریک کر کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے قلعے پہ. قلعہ اب اپنی مکمل حالت میں تو نہیں ہے, لیکن ایک ٹوٹی پھوٹی حالت میں جیسے بھی موجود ہے وہ موجود ہے. اتفاق سے ہم لوگ جب گئے تو ان دنوں وہاں سڑک کی تعمیر ہو رہی تھی. ہاشمی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کا یا پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کا کیا رول ہے اور کیا ان کی اچیومنٹ ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ٹورزم ڈیولپمنٹ پہ اگر میں دیکھوں تو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایک تو پورے ملک کی ایک ہے, اور اس کا میں کہتا ہوں بڑا اچھا رول تھا اس لیے کہ انہوں نے شروع میں بہت اچھے کام کیے. ان کے جس وقت یہ ہمارے پاس یہ گوگل اور یہ اس طرح کی فیسلٹی نہیں تھی تو ان کے بروشرز آیا کرتے تھے ہر علاقے, اور وہی سب سے بنیادی چیز ہمارے پاس ہوتی تھی. ہم اسی کو سامنے رکھتے تھے, اسی کے میپ پڑھتے تھے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے جاتے تھے. دوسری بڑی اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے ہر اچھے اسپاٹس پہ ابھی بھی آپ جائیں تو جو سب سے اچھی لوکیشن ہوگی وہاں پہ ٹورزم والوں نے اپنے ہوٹلز بنا رکھے, ریزورٹس بنا رکھے. اس مہنگائی کے دور میں بھی ان کے ریزورٹس کافی حد تک ریزنیبل, صاف ستھرے اور ایوریج پرائس پہ آپ کو مل جاتے. تو یہ تو بہت اچھا رول ہے ان کا. بدقسمتی سے مطلب اس میں کوئی پولیٹیکل بات میں نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن یہ کہ جو لاسٹ گورنمنٹ آئی تھی اس نے اس میں کچھ چینج کرنا چاہا تھا, لیکن اس چینج کرنے کے لیے وہ اس دن سے سارے ریزورٹس ان کے بند پڑے. آج 5 سال ہو گئے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ٹورزم کے لحاظ سے. اس کے علاوہ ہمارے پنجاب, KPK اور سندھ کے بھی میں نے ان کے صوبائی جو ٹورزم ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں. تو اس معاملے میں نے پنجاب کے ٹورزم والوں کو زیادہ بہتر دیکھا سندھ کی نسبت. سندھ ٹورزم والوں کا کام اتنا زیادہ مجھے نمایاں نظر نہیں آیا, پنجاب میں بہرحال ہے. لیکن ان سب میں ایک خرابی میں نے اور بھی دیکھی کہ یہ خود نہیں چلا رہے. اپنے جتنے ریزورٹس بنائے ہیں یہ عام طور پہ کانٹریکٹ پہ, وہ اتنے اچھے پیمانے پہ نہیں چل پا. کلر کہار میں بھی موجود دیکھا میں نے اور بھی دیکھا. تو ٹورزم والوں کی تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے بہت زیادہ آج کل اچھا کام نہیں کر رہے. باقی ٹورزم کے لحاظ سے آپ اگر بات کریں کہ سندھ میں کون کون سی جگہ ایسی ہیں جو ٹورزم کے لیے ہونی چاہیے, تو سندھ ہماری ایک عجیب سی بدقسمتی, خاص طور پہ میں کراچی شہر کی بات کروں کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کو سیاحت کا شوق ہوتا ہے, کچھ ٹائم نکلتا ہے کہ چلے یار ہو کے آئے, تو وہ سیدھا سندھ چھوڑ کے بھاگتا ہے سیدھا مری اور اسلام آباد, اس کو ناردرن ایریاز. اب تو اسکردو وغیرہ بھی جانے لگا ہے, ورنہ ایک عرصے تک وہ مری اور کاغان ناران سے آگے نہیں جاتا. حالانکہ سندھ میں بھی بہت جگہ ہیں دیکھنے کی, اور سندھ میں ایسی جگہ ہیں جو آپ 2-3 دن کی چھٹیوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو شاید اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے لوگوں کو بہت زیادہ. دوسرے کچھ سیفٹی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوف ہے. یہ ایک عجیب سی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں ہر جگہ.
ہر علاقے کا ایک اپنا کلچر ہے. صحیح. کراچی میں جو ہمارا کلچر ہے, جو ہم کراچی شہر والے اپنا, جیسا کہ ہمارے عام خواتین کے ساتھ عام طور پہ نکل جاتے ہیں, فیملی کو لے کے گھومنا پسند کرتے ہیں, ایسا کلچر پنجاب میں آپ کو ملتا ہے. تو آپ فرینڈلی ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا. لیکن سندھ میں یہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے. سندھ میں یہ رواج نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو لے کے نکلے, وہ عام طور پہ صرف جینٹس گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی بلوچستان میں ہے, کے پی کے میں تھوڑا سا کچھ علاقوں میں ڈفرینٹ ہے, کچھ میں گھومتے ہیں. گلگت ہنزا میں بالکل ہمارے جیسا ماحول ہے, اطمینان سے آپ. تو یہ فیملیز کے لحاظ سے بہت زیادہ سوٹیبل علاقے ہیں جہاں بے فکر ہو کے آپ گھوم سکتے. تو سندھ میں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے کہ اس میں عام طور پہ کچھ مشکلات ہیں کہ آپ کو تھوڑا اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال آپ چاہیں, اور میں جاتا ہوں اپنی فیملیز کے ساتھ, ایک بڑے گروپ کی فارم میں جائیں تو کوئی مسائل نہیں ہوتے. تو سندھ میں جو نگلیکٹڈ ہیں بہت ساری چیزیں, شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں. ایک تو یہاں سانگڑ سے اوپر ڈیزرٹس ہیں بہت ہی عمدہ. جی. یعنی وہ مقابلہ کرتے ہیں دبئی کے ریگستانوں میں. جو آپ اسپورٹس وہاں پہ کرتے ہیں جا کے, وہ یہاں پہ بھی ممکن ہے. میرا 2 دفعہ جانا ہوا, اور بہترین سینڈ ڈیونس. جی. یعنی وہ وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں شاید ٹورزم پہ توجہ نہیں ہے. اگر آپ گوگل میپس اٹھا کے دیکھیں تو وہ جو سینڈ ڈیونس ہیں یہ تھر کے سینڈ ڈیونس کہلاتے ہیں. اور یہ ریگستان جو ہے راجستھان انڈیا میں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. ان سینڈ ڈیونس کا 70% پاکستان میں اور 30% یا 35% انڈیا میں. لیکن انڈیا جتنا اس کو بیچتا ہے اپنے ٹورزم کے حوالے سے, سینڈ ڈیونس دکھا کے جیسلمیر اور بیکانیر اور یہ تمام چیزیں ہیں, ہمارے یہاں بالکل ہی توجہ نہیں. تو اب یہ ظاہر ہے ہماری بدقسمتی, لیکن بہت اچھی جگہ ہے وہ دیکھنے. ڈیزرٹ کی بات کی تو ڈیزرٹ کے حوالے سے ایک بہت اچھا مقام صوبہ سندھ کے اندر ہے, اور اکثر و بیشتر کچھ لوگوں کو معلومات ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہے. تھر پارکر اور جس میں نگر پارکر, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی, میں اصل میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا تھا سینڈ ڈیونس کی, یہ ریت کے ٹیلے جو ہوتے ہیں, یہ پورے پاکستان میں آپ کو بہترین حالت میں صرف سانگھڑ میں ملتے ہیں. باقی جہاں جہاں ریت کے ٹیلے ہیں, جو کہ تھر پارکر ہمارا نگر پارکر کا ایریا, مٹھی, نوکوٹ یا بھاولپور کا چولستان, ان علاقوں میں جو ریگستان ہے وہ کچھ ملا جلا ہے, جس میں بشز ہیں. یعنی آپ کے ریت کے ٹیلے ہیں, ان میں جھاڑیاں نظر آتی ہیں, لیکن جو پیور سینڈ کے آپ کو ریتیلے ٹیلے ملیں گے وہ سانگھڑ پر ہیں. تو بہرحال یہ نگر پارک کا علاقہ بہت عمدہ ہے, بہت اچھا ہے. برسات میں یہ دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے اس کا, یعنی برسات میں یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی خوشبو سی پھیل جاتی ہے برسات کے بعد, اور آپ کو بڑا ہی لطف دیتا ہے کہ جتنے بھی تھر کے باشندے برسات سے پہلے جو مائگریٹ کر چکے ہوتے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ, وہ سب کے سب پلٹ رہے ہوتے ہیں. راستے میں آپ کو ملیں گے جانور, ان کے گلے جانوروں کے جا رہے ہیں, بیل میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں, اور بڑا ہی خوبصورت سما ہوتا ہے. اب وہ سب اپنے اپنے علاقوں کو لوٹتے ہیں. 2-4 مہینے جو برسات ہوتی ہے تھوڑی بہت کاشت کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ بارش کے بعد جو تھر کی صورتحال ہوتی ہے کہ ہر طرف ہریالی اور ایک خاص خوشبو اس علاقے کی پھیلی ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی یا ملک کے دیگر دور دراز علاقوں سے لوگ گروپ کی شکل میں یا فیملی کی صرف جائیں تو وہاں لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے؟ میں گیا ہوں کئی دفعہ, اور میں نے لا اینڈ آرڈر کی کوئی پرابلم نہیں دیکھی. الحمدللہ بہت اچھی صورتحال ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. صرف یہی پریشانی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ آپ فیملیز کے ساتھ جائیں گے تو اور لوگ فیملیز کے ساتھ نہیں آتے, تو ایک دشواری آپ کو تھوڑی سی بہت فیل ہوتی ہے, صرف یہ ہوتی ہے. باقی یہ کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے. صوبہ سندھ میں ایک بہت اچھا تاریخی وہ سرد مقام ہے جو کہ گورکھ ہل کے نام سے. تو گورکھ ہل اب تک سے ایک عام پبلک میں اتنا مشہور نہیں ہوا, اور کیا وجوہات ہیں کہ گورکھ ہل پہ اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے؟ گورکھ ہل کو وہ سیاحت کا وہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی کہ ریگولر لوگ جائیں, اور اس کی کیا وجوہات نہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں, ہر جگہ جو بھی ہماری سیاحت کی ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں جو بھی جگہ ہیں, وہ خالی گورنمنٹ سیکٹرز کے بل پہ نہیں کرتی جب تک پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو نہ ہو. بدقسمتی سے جو میرا مشاہدہ ہے, ہو سکتا ہے اتنا صحیح نہ ہو, سندھ میں جاگیرداری نظام زیادہ مضبوط ہے بنسبت پنجاب اور کے پی کے. اس کی وجہ سے سندھ میں جتنی بھی ہم جگہ, گورکھ ہل آپ نے خاص طور پہ حوالہ دیا,
اس کے علاوہ کیرتھر وغیرہ کے ایریا. یہ میں اب آپ کو عجیب سی بتاؤں کہ کیرتھر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس جاگیرداری سسٹم کی وجہ سے جو رکاوٹیں ہیں, وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ابھی بھی جو یہاں کے جو بھی بڑے ہیں, وڈیرے یا جو بھی ان کے ہیں, ان کا رول اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر لاء سے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں. میں اپنا کیرتھر نیشنل پارک وزٹ کرنے گیا, ارادہ تھا رات میں وہاں پہ رکنے کا. فون کر کے میں نے وہاں پہ پتہ کیا کہ جی خالی آپ آ جائیں. جب ہم وہاں پہ پہنچ گئے اور شام کا وقت ہو گیا, جب اس کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ جی آپ تو آگے نہیں جا سکتے, سردار صاحب کی فیملی آ گئی ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جو پنجاب میں نہیں ہے. سندھ میں یہی کیفیت ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ طبقہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. اسے پتہ ہے کہ میں انویسٹمنٹ کروں گا تو کچھ نہ کچھ سردار آ کے مفت میں وہاں رہائش کریں گے, پھر ان کے کارندے آئیں گے, یہاں کوئی کاروبار چل. تو جب تک ہم اس کو اوور کم نہیں کریں گے یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی. گورکھ ہل بہت اچھا مقام ہے. میں تقریباً پہلی دفعہ آج سے 15 سال پہلے گیا ہوں. اس وقت بالکل ابتدائی طور پہ بن رہا تھا. اس وقت بھی میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوں. اور لوگوں کا میں جیسے میں بتاؤں کہ لوگ بہت اچھے ہیں, ہر جگہ کے لوگ بہت اچھے ہیں. کوئی ایسا جو ہمارے ایک تاثر ہے کہ بڑا ڈاکو ہوں گے اور لوٹ لیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایسی نئی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ اتنا گھومنے پھرنے کا ماحول نہ ہو تو وہاں کسی ایک سے آپ کو تعارف لے کے جانا پڑتا ہے کہ بھائی میں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں تو ذرا مجھے دکھا دیں, تو ایک آپ کو سہولت ہو جاتی ہے. ورنہ جہاں پہ سیاحت کا ماحول نہیں ہے تو وہ اجنبی لوگوں کو ایسے گھومنا پھرنا ان کو اچھا نہیں لگتا. وہ سمجھتے ہیں ہمارے گھروں میں اور گاؤں میں یہ کون لوگ آ گئے ہیں باہر سے. تو میں جب یہ آپ کو بتاتا جب گورکھ ہل گیا تھا تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ بھی ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں 4x4 کی, اس پہ ہم گئے. وہاں پہ نیچے ایک گاؤں ہے واہی پاندی, دادو سے اس کا راستہ ہے. دادو تک تو آپ کو اچھی روڈ ملتی ہے. دادو سے کتنے کلو میٹر دور ہے گورکھ ہل؟ تقریباً میرے خیال میں 250-300 کلومیٹر ہوگا. مجھے صحیح ایکوریٹ یاد نہیں, تقریباً ایسا ہی ہوگا. تو کراچی سے آپ کو جو 7 والی روڈ ہے اس سے ہم جاتے ہیں, اب دادو تک جاتے ہیں. دادو سے لیفٹ پہ پھر ایک راستہ آتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے, زیادہ ٹوٹا پھوٹا راستہ ہے, وہ واہی پاندی. وہاں تک تو ہم کاروں سے چلے گئے. وہاں سے ہم نے واہی پاندی سے ہمارے پاس 4x4 2 ہم نے لی اور ان کو لے کے پھر ہم اوپر گئے. اچھا, جس جگہ پہ واہی پاندی میں ہمارے میزبان تھے, پہلے انہوں نے ہمیں ناشتہ واشتہ کرایا, کھانا کھلایا. اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے بکرے وکرے ایک آدھ رکھا اور سب چیزیں سامان کھانے کا لے کے اوپر ہم گئے. اور رات ہم وہاں پہ پہنچے, بارش ہو گئی, بہت طوفانی بارش, بہت اچھا موسم. اچھا روڈ ایسی کہ کاریں نہیں جا پاتی. ایک دفعہ میں نے کار لے کے گیا ہوں, اوپر پہنچ جاتی ہے لیکن نارملی کاریں مشکل ہے لے جا. تو جیپس عام طور پہ مل جاتی ہیں اور وہاں پہ اچھے اب ہوٹل بن گئے, لوگ رہ سکتے ہیں آرام سے. بلکہ اب تو کافی پروگرامز ہونے لگے, ریزورٹس بن گئے ہیں. بلکہ اب تو کئی وہ ہوتا ہے کہ آج ونٹر نائٹ وہاں منائی جا رہی ہے, تو پاکستان سیلیبریشنز, تو مختلف اسکول کالجز بھی جا رہے ہیں, اب بڑھ گیا ہے ماحول. تو ہم جب وہاں گئے تو کافی طوفانی بارش تھی. تو اس وقت ایک صرف جو وہاں کے ٹھیکیدار جو کام کر رہا تھا اس کا ایک گھر تھا, وہ گھر ہم نے خالی کرا کے, اور ہم سب اس میں 2 کمرے تھے, ایک میں ہماری خواتین رک گئی, ایک پہ ہم لوگ. اور ہم بہت اچھا ہم نے گزارا کیا. انہوں نے ہمیں اچھی دعوت کی, کھانا وانا کھلایا, بکرا وکرا کاٹ کے. بہت ٹھنڈا موسم گرمیوں کے دنوں میں, اور رات میں ایسی سردی تھی کہ ہم سب سویٹرز اور شالز وغیرہ اوڑھ کے تو بہت انجوائے کیا. اب میں اس واقعے جو ہاسپٹیلٹی بتا رہا ہوں اس علاقے کے لوگوں کی, کہ لوگوں کا جو ہمارا تاثر ہے کہ لوگ شاید اچھے نہ ہو لیکن بہت اچھے لوگ. وہ یہ کہ ہمارے جب ہم واپسی کا سفر کر رہے تھے, اب آپ سنیں, شاید ہم کراچی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. روڈ کانٹریکٹر جو ہے وہ روڈ بنا رہا تھا اور وہ بلاسٹ کرتا تھا. بلاسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جب وہ بلاسٹ کر دے تو اب 4-6 گھنٹے اس پہ گاڑیاں نہیں جا سکیں. تو اس نے دوسرے دن اس کو پتا تھا کہ 2 گاڑیاں بچوں کے ساتھ فیملیز گئی ہوئی ہیں, وہ صبح اپنا کام شروع نہیں کر رہا کہ یہ لوگ گزر جائیں تو پھر میں اپنا کام اسٹارٹ کروں. اب ہماری ایک گاڑی گزر گئی, دوسری گاڑی نہیں آ پا رہی, کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی. 8 کی بجائے 9 بج گئے, 10 بج گئے, 11 بج گئے, اور وہ سب کام روک کے بیٹھے, سب روک کے بیٹھے. پورے دن کا انہوں نے لاس کیا اپنا, لیکن انہوں نے اپنے کام اسٹارٹ نہیں کیا. یہ میں مطلب
دیکھ کے حیران ہوا یہ کہ وہ گاڑی کا ایک ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا, اس کے بعد اسٹیپنی بھی خراب تھی. میں حیران ہوں کہ مطلب عجیب میں نے لوگ دیکھے وہاں کے کہ ہماری گاڑی میں اسپیئر تھا, وہ اسپیئر ایک آدمی اپنے کندھوں پہ لے کے پہاڑ چڑھ کے گیا ہے, وہاں پہ وہ گاڑی کو دے کر آیا ہے اور فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ نہیں. کوئی اس نے وہاں پہ وہ کیا. پھر وہ گاڑی آئی, جب ہم یہاں سے 1-1:30 بجے نکلے ہیں تو اس وقت یہ اچھا جب ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں 2 گاڑیاں, تو جو نیچے واہی پانی جو ہمارے میزبان تھے وہاں سے بائکس پہ لوگ چلے آ رہے ہیں کہ بچے بھوکے ہوں گے, کوئی بسکٹ لا رہا ہے, کوئی چائے لا رہا ہے, تو بہت ہی اچھا. اسی میں تو اچھا یہ تو پورا میں نے وہ سنا دیا آپ کو. ایک چیز میں آپ کو اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جب ہم واپس ہوتے ظاہر ہے یہ سب لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم رات ہو گئی. اب ہم اس جادو روڈ پہ آ رہے ہیں, 7 روڈ سے کراچی کی جانب جام شروع کے درمیان. سناٹا ہوتا ہے رات میں اس روڈ پہ. کسی وجہ سے نیند آ گئی. ایک صاحب ہماری پاس 2 کاریں تھیں, 2 کاروں سے ہم لوگ آ رہے تھے. ایک ڈرائیور جو تھے, ڈرائیور تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے تھے, ورنہ میرے فیملی کے ممبر تھے, ان کو کچھ نیند کے جھونکے میں وہ اپنا فیول پوزیشن نہیں دیکھ سکے اور ان کا راستہ نہیں, فیول ختم ہو گیا. اب وہاں پہ بھی جنگل میں کھڑے ہوئے, تو وہ اب ہم کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی چلو ایک گاڑی جائے اور اگلے پمپ سے فیول لے کر آئے. اتنے میں ایک کار آتی ہے سامنے سے. اب ہمیں تو یہ خوف ہوا کہ ڈاکو آ گئے. تو وہاں پہ وہ آدمی آیا, وہ سادے لباس میں ہی تھا, 2-4 لوگ تھے. اس نے کہا میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور میں یہ وزٹ کرتا رہتا ہوں, پیٹرولنگ پہ تھا وہ اپنی پیٹرولنگ پہ. تو اس نے پوچھا ایسا ہو گیا, تو اس نے بتایا کہ آگے پمپ ہے, آپ بے فکر ہو کے جائے, میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ کی فیملی کے ساتھ اور آپ لے کر آئیے. تو یہ جو تاثر ہمارا, میں سب سے بڑا تاثر جو بنتا ہے نہ نکلنے والوں کا, جب آپ نکلنا شروع کریں گے تو آپ کا تاثر خود بہتر ہوتا جائے. یہ بے شک ہے کہ تمام لوگ اچھے نہیں ہوتے, کچھ آپ کو خراب, لیکن اکثر اچھے ملیں گے. میں ہاشمی صاحب آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیاحت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ پاکستان میں جو سیاحت کے مقامات ہیں وہ دیکھیں, یا قرب و جوار کے جو ممالک ہیں, سری لنکا ہے, بھوٹان ہے, نیپال ہے, اس قسم کے جائیں, تو اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں بین الاقوامی سیاحت میں اور اندرون ملکی سیاحت میں؟ اب میرے خیال میں گیا ہوں, ملیشیا گیا ہوں, مڈل ایسٹ میں گیا ہوں, سری لنکا گیا ہوں. بہرحال ہر جگہ کی ایک اپنی بیوٹی ہے, اور اگر مواقع ہیں تو ہر جگہ جانا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت آئیڈیل کی کنڈیشن میں آپ مواقع کا انتظار نہ کریں. آپ کے پاس جو اویلیبل اسٹف ہے آپ اس کو انجوائے کریں, اور جو بھی مینز وہ آپ نکلیں اپنے علاقے. 1 دن کے لیے موقع ملتا ہے, 1 ہفتے کے لیے موقع ملتا ہے, آپ گھومیں. اس سے آپ کا میچورٹی آئے گی, لوگوں میں جو ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں یہ ختم ہوتے ہیں, اور ذہن کھلتا ہے. اور سے پچھلے دنوں جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کلر کہار اور کلر کہار کے قرب و جوار میں کینیٹی باغ اور کمبے کی جھیل اور کٹاس کا قلعہ اور مطلب کہ روہتاس دیکھا آپ نے, اور جناب والا آپ نے اس شریف کے اندر جو مزارات ہیں وہ دیکھے, تو میں چاہوں گا کہ آپ چند لائنوں میں 1 منٹ میں اس پورے دورے کا ایک تاثر بتائیے, تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین اس کے بارے میں کچھ میں ضرور بتاؤں گا. تو اس دفعہ ہمارے دوستوں کی خواہش تھی کہ ہم کلر کہار کے ایریے میں کچھ تاریخی مقامات بھی دیکھیں اور موسم سے بھی لطف اندوز ہوں. تو ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم نے کلر کہار کو اپنا مرکز بنایا, اور وہاں پہ رہ کے اس کے قرب و جوار میں جو تاریخی جگہ تھیں یا جو دلکش دل فریب مقامات تھے ان کی سیر کی. اس میں تاریخی طور پہ تو بہت اچھی جگہ ایک کٹاس راج ٹیمپل ہے, وہ ہم لوگوں نے دیکھا اور بہت عمدہ حالت میں ہے, ابھی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی, ابھی بھی آپ وہاں جائیں تو اچھا ہے. اس کے علاوہ روہتاس کا قلعہ, وہ بہت بہترین قلعوں میں سے ہے پاکستان کے جو آج کل موجود ہیں, اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت اچھا قلعہ ہے, بہت ہم سارے دوستوں نے اس کو بہت انجوائے کیا. اس قلعے کے مختلف دروازے, یعنی اگر آپ کو پورا دن لگ جائے تو وہ قلعہ مکمل نہیں ہوگا. 12 دروازے ہیں, 12 دروازے, تو وہ دیکھتے دیکھتے آپ کو ٹائم چاہیے. تو بہرحال ہم نے یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح انجوائے کی. کچھ نئی چیزیں ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہیں. میں روہتاس پہلے بھی گیا تھا, لیکن اس دفعہ ہم نے روہتاس کے ساتھ ایک نیا اور مزار دریافت کیا, جو کسی شہزادی کا تھا, اس وقت مجھے نام میرے ذہن میں نہیں ہے,
اور بہت اچھا تھا، وہ بھی بہت اچھی حالت میں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلر کار کے جن علاقوں کا، جن جگہوں کا اور جھیلوں کا اور پارکوں کا دورہ کیا، تو آپ نے کلر کار کے تمام مقامات دیکھ لی یا ابھی کوئی باقی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، لیکن ابھی میں مکمل طور پہ نہیں دیکھ پایا. وہاں بہت قابل دید جگہیں ہیں، اور نمک کی کان بہت اچھی حالت میں ہے، میں کہنے سے رہ گیا، بہت اچھی ہے وہ، ہم نے بھی وزٹ کیا اور بہت اچھا انجوائے. تو بہت جگہ ہیں دیکھنے کی. ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج کی ہماری اس کتاب محفل کے حوالے سے آپ نے نہ صرف اپنی ابتدائی زندگی، کتاب کے سے آپ کی دلچسپی اور سیاحت کے بارے میں گفتگو کی. میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ.